الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے اور آپ مل کر ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت عالم تاجدار دو عالم فخر بنی آدم سرور کائنات ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معنی الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم امتہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، چونکہ یہ محفل قربانی کے فضائل و مسائل کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، ایک طویل خطاب کے لیے، لمبی تقریر کے لیے اس وقت نہیں ہے. میں صرف 10 منٹ قربانی کا فلسفہ اور قربانی کی ایک حکمت آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے بعد جو قربانی کے متعلق شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمارے لیے احکام ہیں ان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو سوالات یہاں پر حاضر ہیں ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ آپ تھوڑی دیر اور تکلیف برداشت کریں گے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین اکرام نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے عمل میں خلوص کی طرف توجہ دلائی اور رب تبارک تعالیٰ نے خلوص کا حکم فرمایا، یعنی جو بھی عمل کیا جائے وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے. اس لیے کہ یہاں صرف نماز اور قربانیوں کا ذکر ہے اور حیات اور ممات کا ذکر ہے. کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، جو سارے عالم کا پروردگار ہے. یوں دیکھا جائے تو جو بھی بندہ مومن جو بھی عبادت کرتا ہے وہ سب اللہ کے لیے کرتا ہے. روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے. مگر یہاں مخصوص 2 عبادتوں کا ذکر کیوں ہے؟ چونکہ نماز سب سے افضل عبادت ہے اور قربانی جس کا اصل مفہوم ہر عبادت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہی یہاں پر خلوص کی ضرورت ہے. اگر یہ خلوص نماز میں اور قربانی میں پیدا ہو جائے تو پھر ایک بندہ مومن اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار سکتا ہے. یہاں مطالبہ ہے کہ تم اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دو، کہ ہم اللہ کے منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے منشا اور مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزاریں گے. اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے. قربانی کا یہاں پر ذکر ہے. قربانیاں
قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جانثار صحابہ اکرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ قربانی یہ ایک یادگار ہے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا وما لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو پھر جواب میں ارشاد فرمایا فی کل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک حسنہ ہے، ہر بال کے بدلے ایک حسنہ ہے۔ محدثین اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں ایک حسنہ 10 نیکیوں کو کہا جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اسے جو قربانی کر رہا ہے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور پھر پوچھنے والے صحابہ نے پوچھا صوف میں کیا ہے؟ کیونکہ جانور کے جسم پر بال ہونے کا یہ تصور تو ہے، لیکن بعض ایسے بھی جانور ہیں جیسے مینڈھا، بھیڑ، اس میں اس کی جلد پر بال تو نظر نہیں آتے، وہ صوف ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں بھی حسنہ ہے، یعنی اس مینڈھے یا بھیڑ کے صوف میں ذرے کی مثل جو بال نظر آئیں گے ہر اس کے بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث پاک میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹے اور تندرست و توانا استعمال کرو کیونکہ یہی تمہارے لیے پل صراط میں سواریاں ہیں۔ یہاں 2 فضیلتیں حاصل ہو رہی ہیں، ایک تو قربانی کرنے والا بے شمار ثواب پا رہا ہے، دوسرے یہ کہ وہی قربانی کا جانور میدان محشر میں اس کے لیے سواری بنا دی جائے گی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ اسی ارادے سے جانور خریدنے کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم قدم پر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، اور جب وہ جانور خریدنے کے لیے گفتگو کرتا ہے اور جانور خرید کر کے لاتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ جب قربانی کا وقت آ جائے اور اس جانور کو وہ قربان کرنے کے لیے لٹاتا ہے اور اس پر چھری چلاتا ہے، جب اس کا قطرہ خون زمین پر گرتا ہے تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ قربانی بڑی عظیم عبادت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، خوش دلی، تنگ دلی اور مجبوری میں نہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کر رہے ہیں اس لیے ہم کو بھی مجبوراً کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے تو لوگ بولیں گے ارے یار اس نے نہیں کیا ہے، تو یہ مجبوری سمجھ کر کے نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں سال میں ایک مرتبہ ایک عظیم تحفہ پیش کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ اچھے سے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، اس پر ثواب بھی ہے اور اس کے فضائل بھی ہیں، اور وعید کہ جو شخص مالک نصاب ہو کر، کیونکہ مالک نصاب پر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں وہ نماز پڑھنے کا مستحق نہیں ہے، یہ وعید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اتنا دور فرما دیا ہے تو اب وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا،
کہ جان بوجھ کر کے قربانی واجب ہونے کے بعد بھی قربانی نہیں کر رہا ہے تو وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے، گنہگار ہے۔ لہذا وہ لوگ جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ ارے ایک جانور کو قربان کر کے ایک بے زبان جانور کو نقصان پہنچانے سے کیا فائدہ، اتنی قیمت صدقہ کر دو، کچھ لوگوں کا ایک تصور ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں غیر مسلم بعض مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک جانور کو آپ لوگ ذبح کرتے ہیں یہ تو تکلیف دینا ہوا، ایک جانور کا خون بہاتے ہیں یہ تکلیف دینا ہوا۔ انہیں نہیں معلوم کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے حکم دیا ہے، وہ ساری حکمتیں جانتا ہے، تم کیا جانتے ہو؟ اس لیے کہ مخلوق کے لیے کون سی چیز بہتر ہے کون سی چیز بہتر نہیں ہے، وہ جو قانون بنائے اس سے بہتر قانون کون سا ہو سکتا ہے؟ آج تحقیق اور ریسرچ کرنے والوں نے واقعی اس میں ریسرچ کر کے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ اگر قربانی کا حکم نہ ہوتا تو انسانوں کا زمین پر جینا مشکل ہو جاتا، کیونکہ جانوروں کی پیدائش، جانوروں کی پیداوار اس قدر کثرت کے ساتھ ہے کہ اگر ان کی قربانی یا ان کو ذبح کرنے سے منع کر دیا جاتا تو یقیناً سارا غلہ ان جانوروں کو دینا پڑتا اور انسانوں کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ یہ ابھی حال میں ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا ہے کہ واقعی ان کی پیداوار اتنی زیادہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ہر سال لاکھوں کروڑوں جانور کٹتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کمی نہیں آئی، اور صرف قربانی کے موقع پہ نہیں، سال بھر کٹتے ہیں۔ اگر تمہارا یہی تمہاری یہ بات مان لی جائے کہ ایک جانور پر نقصان، ایک جانور کا خون بہانا، ایک جانور کو ذبح کرنا، ایک طرح سے اسے تکلیف پہنچانا ہے، چھوڑ دو، تو اس کا چھوڑنا انسانوں کے لیے نقصان دہ۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قانون ہمارے حق میں ایک نعمت والا قانون ہے۔ اگر اس قانون پر آپ نہیں چلیں گے تو خود اپنے لیے آپ پریشانی کا سامان مہیا کر رہے ہیں، اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں۔ لہذا ہم مسلمانوں کو تو اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے لیے فرمان ہے، وہ ہمارے حق میں سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا والوں کی سوچ، دنیا والوں کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے جو اللہ رب العزت کے قانون کی حکمتیں ہیں۔ اب آئیے اس سلسلے میں اپنے لیے ایک بڑی عظیم حکمت، قربانی کا ایک عظیم فلسفہ جو ہمارے اپنے ناقص مطالعے کے مطابق ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اس پر بھی توجہ دینے کی کوشش کریں۔ قربانی بظاہر ایک جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا، اس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ بکرا، مینڈھا، جو حلال جانور جس کے متعلق قربانی کے احکام میں آئے، ان کو آپ نے خریدا، لائے، اچھے سے اچھا جانور خریدا، لائے، قربانی کا دن آیا، آپ نے ذبح کیا، قربانی کی اور نیت پہنچا دی، ثواب آپ کو مل گیا، گوشت بھی آپ کو مل گیا، کھا لیے۔ کیا قربانی کا یہی مفہوم ہے؟ یہ تو ظاہری طور پر آپ نے عمل کر لیا، جو واجب آپ کے ذمہ تھا وہ ادا ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز بھی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے جسے نفس امارہ کہا گیا۔ یہ نفس امارہ کا کام ہے انسان کو برائیوں کی طرف لے جانا، انسان کو گناہوں کی طرف لے جانا، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا۔ لہذا کامیاب انسان وہ ہے جو اس نفس امارہ کو اپنے قابو میں رکھے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا بہادر نہیں ہے جو ہاتھی کو پچھاڑ دے، وہ شخص سب سے بڑا بہادر ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے، کیونکہ نفس اتنا خطرناک ہے کہ اچھے سے اچھے انسان کو وہ گناہوں میں لے جاتا ہے اور وہ انسان اس کی خواہش کے پیچھے چل کر کے بہہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ارے بڑے نمازی تو تھے، کیسے ان سے یہ گناہ ہو گیا، کیسے ان سے یہ حرکت ہو گئی، کیسے انہوں نے ایسا کام کر لیا، یہ باتیں گردش کرتی ہیں۔ تو یہ نفس امارہ کے پیچھے چلنے والا، خواہشات نفسانیہ کی اتباع کرنے والا یقیناً ٹھوکر کھاتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، بعد میں وہ شرمندہ ہوتا ہے۔
اس لیے بزرگان دین فرماتے کامیاب ان سے مسلمان وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر کے پہنچنے والا وہ مسلمان ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف کیا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے, جواب دینا ہے, اور اپنے نفس کو روکا ہوا سے, خواہشات سے, تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو جو نفس کو روکتا ہے خواہشات سے یقیناً وہ بہت کامیاب ہے اور باعزت ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکرم ہے. یہ اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا, وہ خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے. آج ہمارا نوجوان ساتھی, ہمارا نوجوان بھائی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. یہ شراب کے اڈے جو آباد نظر آ رہے ہیں یہ خواہشات کی پیرویاں ہیں. یہ گناہوں کے اڈے آباد نظر آ رہے ہیں یہ خواہشات کی پیروی ہے. سینما گھر آباد ہو رہے ہیں یہ خواہشات کی پیروی ہے. گناہ عام ہو رہے ہیں, برائیاں پھیل رہی ہیں, یہ خواہشات کی بنیاد پر ہیں. کاش اگر ایک مسلمان اپنی خواہشات کو ترک کر کے صرف اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے پر عہد کر لے, یقیناً ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ برائیوں کو بند کیسے کیا جائے؟ قانون کے ذریعے. اسلام نے ایسا قانون دے دیا ہے کہ تم خود اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لو, ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. تو اس کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ قربانی دینے کا جو تم سے مطالبہ کیا گیا ہے, قربانی دو اللہ کی بارگاہ میں, اپنی محبوب چیز کو پیش کرو. سب سے بڑا امتحان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور ان سے قربانی کا مطالبہ ہوا کہ اپنے لخت جگر کو قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, تو کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے ان کی طرف سے فدیہ دے دیا ایک ذبح عظیم کے ذریعے, یعنی دمبا جنت سے بھیجا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بہت بڑی قربانی مانگی گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے. آج ہم سے وہ قربانی کا مطالبہ تو نہیں, اپنے بیٹے کو قربان کرو, اپنے لخت جگر کو پیش کرو. یہاں صرف ایک جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا مطالبہ ہے اور ہم کر رہے ہیں. صوفیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آج اگر بندہ ایک جانور کو قربان کرنے جا رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے قربان کرتے وقت یہ تصور کرے کہ آج تو میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک جانور کو ذبح کر رہا ہوں, اور کل اللہ کی راہ میں اگر میرا نفس میرے لیے رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو میں اس نفس کو بھی ذبح کروں گا. یہ نفس کو ذبح کرنے کی تربیت ہے, نفس کو ذبح کرنے کی ٹریننگ ہے. اس لیے کہ نفس کو ذبح کریں گے تبھی نفس اپنے قابو میں ہوگا, اور اگر نفس کی خواہش پوری کریں گے تو ذبح کرنا کہاں ہوگا. نفس مانگ رہا ہے, نفس مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ کرو تو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور نفس جو ہے حرام چیزوں کا بھی مطالبہ کرتا ہے. اسی لیے حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں ایک شعر بھی پیش فرمایا فإن النفس كالطفل, یہ نفس جو ہے یہ بچے کی طرح ہے. بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے چاکلیٹ دلا دو, یہ دلا دو, وہ دلا دو. باپ اپنے بچے کی خواہش پوری کرتے ہوئے دیتا رہتا ہے, لالا کے کھلاتا ہے. تو وہ بچہ جب جائز خواہشات کا مطالبہ کرتا ہے آگے چل کر کے وہ ناجائز خواہشات کا بھی مطالبہ کرتا ہے. تو حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارا نفس ابھی جائز چیزیں تم سے مانگ رہا ہے, بریانی کھا لو, چکن چائنیز کھا لو, یہ کھا لو, وہ لے لو, یہ کر لو, جائز خواہشات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ناجائز خواہشات کا بھی مطالبہ کرتا ہے. اب وہاں تمہارا امتحان ہے, اگر تم نے اس موقع پر اس نفس کو ذبح کیا کہ ہم تیری خواہش پوری نہیں کریں گے, اپنے مولا کی خواہش پوری کریں گے, یقیناً یہ سب سے بڑی قربانی ہوگی. یہ قربانی کی تربیت ہے. لہذا آج لاکھوں قربانیاں ہو رہی ہیں, لاکھوں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے اگر ان حکمتوں کو ابھی لحاظ کیا جائے, میں سمجھتا ہوں اپنے معاشرے سے, اپنے سماج سے ساری برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے.
یہ قربانی کی یہ تصویر پیش کی جائے، قربانی کا یہ تصور پیش کیا جائے، قربانی کی اس حکمت کو سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اس حکمت کے ساتھ اگر قربانی کریں تو جو اپنا واجب ہے وہ بھی ادا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ حکمت بھی پوری ہوتی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی طرز پر اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پاک کے مطابق اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ قربانی کے مسائل کے حوالے سے صرف 2-3 مسائل میں پیش کروں گا جو بنیادی ہیں، اس کے بعد جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ قربانی ہر شخص پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مقدار ہے کہ ہر وہ مسلمان بالغ جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ شاید آپ نے اپنے امام صاحب سے علماء سے زکوٰۃ کے مسائل کے موقع پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم موجود ہو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ لہذا 52.5 تولہ چاندی گرام کے اعتبار سے 611 گرام 625 ملی گرام یعنی تقریباً 612 گرام چاندی آج مارکیٹ بھاؤ کے اعتبار سے آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیں۔ میں نے جہاں تک معلوم کیا تقریباً 24,000 روپے تک یہ اتنی مقدار ہو رہی ہے۔ تو جس کے پاس اتنی رقم موجود ہو اور قربانی کے ایام میں وہ صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی ابھی تو صاحب نصاب نہیں ہے لیکن قربانی کا دن جیسے ہی آیا وہ صاحب نصاب ہو گیا، اسی کو غنی بھی کہتے ہیں، غنی ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہے یہ اس لیے کہ زکوٰۃ میں اور قربانی میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں صاحب نصاب ہونے کے بعد سے 1 سال گزرنا شرط ہے، یعنی جس دن صاحب نصاب ہوا اس کے بعد سے 1 سال گزرنا شرط ہے، مگر قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں۔ قربانی کے ایام میں صاحب نصاب ہو گیا تو اسی وقت اس پر واجب ہے۔ اب قربانی کے ایام 10، 11، 12، 10 یعنی عید الاضحیٰ سے لے کر شہر کے اندر عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک یہ قربانی کے ایام ہیں، قربانی کا وقت ہے۔ انہی ایام میں قربانی کرنا واجب ہے۔ لہذا اگر یہ ایام گزر گئے اور قربانی نہ کر سکا تو اس جانور کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا، اور جانور موجود ہے قربانی نہیں کیا تو جانور ہی کو صدقہ کرے، اور اگر جانور موجود نہیں تھا یا قربانی نہ کر سکا صاحب نصاب رہا تو وہ اس جانور کی ایک جانور کی قیمت کو صدقہ کرے، یا بڑے جانور میں جو حصہ موجود ہے فی الحال اس کے اعتبار سے وہ صدقہ کرے۔ تو جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب نصاب اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے کر رہا ہے تو وہ واجب تو نہیں ہے لیکن ان کو اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ اعتراضات ہیں، اب ان کے متعلق میں کچھ تفصیل نہیں بیان کروں گا، صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو وہابی فرقے سے تعلق رکھنے والے انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ مرحوم کے لیے قربانی کیا ہے، مرحوم کے لیے مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی اگر جو شخص زندہ وہ کر رہا ہے تو اس پر واجب ہے، مرحوم پر واجب نہیں ہے۔ اس کی طرف سے جو بھی قربانی ہو رہی وہ ایصال ثواب ہے، وہ ایصال ثواب ہے، اس کا ثواب اسے پہنچایا جاتا ہے۔ تو ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، نفل نماز پڑھ کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، عمرہ کر کے، حج کر کے جب اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، اس کا ثواب اپنے مرحومین کے لیے پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے اوپر واجب ہے نہیں ادا کر رہا ہے اور کسی مرحوم کی طرف سے کر رہا ہے تو وہ اس کے ذمے جو واجب ہے وہ باقی رہے گا، کیونکہ مرحوم کی طرف سے کرنا یہ واجب تو نہیں تھا، نفل تھا، مستحب تھا، اس کو تب ثواب ملتا، لیکن اپنے اوپر جو واجب ہے اسے ادا کرنا اس پر کمپلسری۔ بعض لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس سال میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا، اپنے دادا مرحوم کی طرف سے کروں گا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا والد صاحب کی طرف سے کروں گا، تو یہ ان کی طرف سے جو کر رہا ہے
وہ تو واجب نہیں تھا، لیکن اگر کر دیا تو اس کا ثواب تو انہیں ملا، لیکن اس کے ذمے جو واجب ہے وہ اس کے ذمے واجب رہے گا، وہ قرض ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ آپ خود صاحب نصاب ہو گئے تو آپ پر واجب ہے، یعنی کمپلسری کرنا ہے۔ اب اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو اور جس کی طرف سے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اپنے آقا و مولا اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے قربانی دینا یہ بھی باعث ثواب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عظیم ہدیہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ہر سال 2 مینڈھے چتکبرے قربانی کیا کرتا تھا۔ بعض نے آپ سے پوچھا کہ آپ 2 مینڈھے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اپنی طرف سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں بھی وہابیوں نے اعتراض کیا کہ اپنی طرف سے تو ہو سکتی ہے، رسول کی طرف سے نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ تو سب مرحومین کو ایک ساتھ شمار کرتے ہیں، سارے مردوں کی طرف سے، مردے کی طرف سے نہیں، اور اس میں معاذ اللہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ بڑی گستاخی ہے، یہ توہین کا انداز ہے، چونکہ ان کے اندر پہلے ہی سے یہ گستاخی اور توہین کا ایک تصور بیٹھا ہوا ہے، اس لیے وہ اسی انداز کو اپناتے ہیں، لہذا ہمیں انہیں نہیں دیکھنا ہے۔ شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ عمل امت کے لیے لازم بھی ہے، بہتر ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مستقل طور پر ہر سال حضور کے وصال کے بعد 2 مینڈھوں کی قربانی فرمائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سماعت فرما لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ تو حضرت علی خلفاء راشدین میں سے ہیں، لہذا ان کی سنت بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے، حجت ہے۔ تو اسی طرح سے کسی ولی کی طرف سے، جیسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی طرف سے قربانی اگر کوئی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایصال ثواب ہے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اس کا ثواب انہیں حاصل ہوتا ہے اور اس ثواب پہنچانے کا ثواب بھی ہمیں دیا جاتا ہے۔ جو قربانی دے رہا ہے اس کو تو اپنی قربانی کا ثواب ملا ہی، اور جس کی طرف سے کر رہا ہے ان کو بھی ثواب ملا اور ان کے مطابق اس کو پھر ثواب عطا کیا جاتا ہے جس نے ان کی طرف سے بھی ادا کیا ہے۔ یہ قربانی کے ایک چند بنیادی مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اور مزید سوالات کے درمیان ہوگی۔ ہاں درمیان میں بات آ گئی اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر 10 افراد ہیں یا 5 افراد ہیں اور ہر شخص صاحب نصاب ہے تو سب پر قربانی واجب ہے، جیسے باپ بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیوی ہے، ماں ہیں اور بہنیں ہیں، سب صاحب نصاب ہیں، یعنی سب کے پاس اتنی ملکیت ہے، اتنا مال ہے تو سب صاحب نصاب ہیں، ان سب کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ابا کی طرف سے کر دیے تو سب کی طرف سے ہو گئی۔ بعض لوگوں میں یہ بھی تصور ہے کہ گھر میں 10 افراد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ابا کی طرف سے تو قربانی ہو گئی، ہمارے لیے کیا ہے۔ لیکن اگر گھر میں اگر والد صاحب سب میں بڑے ہیں اور سب کما کر کے ابا کے پاس جمع کر دیتے ہیں، یعنی اپنے پاس کچھ بھی بینک بیلنس نہیں ہے، جو کچھ بھی کمائے، محنت کیے، مزدوری کیے، وہ سب لا کر کے اپنے ابا کے پاس جمع کرتے ہیں، تو اب وہ تنہا مالک ابا ہوئے، لہذا ان کی جو قربانی ہو رہی ہے وہ انہی کی طرف سے قربانی واجب، اور اگر اولاد کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے سوائے خرچ کے تو ان پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر ان کے پاس بھی اتنا بینک بیلنس رہتا ہے جس سے وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو انہیں ان کی طرف سے بھی کرنا ہوگا، اور اگر وہ غافل ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں تو والد صاحب کو چاہیے کہ وہ کریں یا اپنے اولاد کو حکم دیں کہ تم بھی اپنی طرف سے کر لو، اس لیے کہ تمہارے اوپر واجب ہو چکی۔ شوہر اور بیوی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ہندوستان میں بیویاں شوہروں کے ذمے، شوہر ان کے کفیل ہوتے ہیں، ان کی ساری ذمہ داری شوہر اٹھاتے ہیں، کیونکہ اکثر جو ہے جاب پہ نہیں ہیں، گھر میں کام کرنے والی ہاؤس وائف ہیں، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ساری کمائی تو ہمارے شوہر کے پاس ہے، جو کچھ بھی مال ہے سب ان کے پاس ہے، ہم کو صرف خرچہ ملتا ہے تو ہمارے اوپر کہاں سے واجب۔ ان کے پاس جو زیور ہے وہ زیور کی مالک وہ ہے،
زیور کا مالک شوہر نہیں ہے، زیور کی مالک خود عورت ہے. لہذا اگر اتنا زیور ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بن رہی ہے تو اس عورت پر بھی قربانی واجب ہوگی. لہذا یہ مت سمجھیں کہ ہمارے پاس زیور تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر سے قربانی کے حصے کے برابر رقم لے لیں قربانی ادا کرنے کے لیے. اور اگر شوہر دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا کہیں سے قرض نہیں مل رہا ہے تو اپنے اس زیور میں سے کچھ تھوڑا حصہ بیچ کر کے اپنی قربانی ادا کریں، ورنہ قربانی نہ کرنے کا گناہ ان پر بھی ہوگا. لہذا اس سلسلے میں ان کو بھی یہ مسئلہ گھر میں بتا دیا جائے. اور اگر آپ خود کفیل ہیں اور عورت کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، عام طور پر کرتے چلے آئے ہیں، تو قربانی کرتے وقت اپنی بیوی کی طرف سے اگر قربانی کی جا رہی تو اسے اطلاع دے دیں، اسے بتا دیں کہ میں بھی تمہاری طرف سے قربانی کروا رہا ہوں، تمہارا حصہ میں نے لے لیا. اس طرح سے اطلاع دے دیں اور اس کو خبر مل گئی تو اب اس کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی. باقی جو دیگر قربانی کے متعلق مسائل ہیں وہ انشاءاللہ سوالات کے ذریعے آپ تک ان کے جوابات بھی پہنچیں گے، اور اسی کے ضمن میں بہت سارے مسائل ذہن میں آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی پیش کیا جائے گا. جی حضور، پہلا سوال یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح ہوا تھا تو بڑے جانور پر قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیے، حکم جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے اور واقعہ کوئی خاص ہوتا ہے. واقعہ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ خاص ہے کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر تشریف لائے اور دمبا ذبح ہوا. لیکن وہ واقعہ خاص ہے، حکم خاص نہیں. ہماری شریعت مطہرہ میں شان نزول کے اعتبار سے بھی شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے. تو اب یہاں پر واقعہ تو خاص ہے مگر حکم جو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو مانا جائے گا. اور حکم کے اندر گائے بھی ہے اور بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، اونٹ یہ حکم میں شامل ہیں. لہذا حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کی قربانی درست ہے. سبحان اللہ. کسی نے اپنے نام سے جانور خریدا اور سوچا کہ بالویں کو قربان کریں گے، اس کے لیے کب تک بال اور ناخن ترشوا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک مسئلہ، یہ ناخن اور بال کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت سارے لوگ ابھی بھی الجھن محسوس کرتے ہیں اور کنفیوژن میں ہیں کہ یہ بال اور ناخن کا کیا مسئلہ ہے. دراصل یہ ایک مستحب حکم ہے. مستحب یعنی کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. یہ واجب کی حیثیت سے حکم نہیں ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ چاند نظر، عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ناخن اور بال نہ تراشوائے تو اسے اس کا بھی ثواب ملے گا. یہ حصول ثواب کے لیے ایک بہتر حکم ہے. لیکن یہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر پہلے سے نہیں تراشا ہے، بال نہیں کٹایا ہے، اور اگر یہ 10 دن کا انتظار کرتا ہے یا 12 دن کا انتظار کرتا ہے تو 40 دن سے زائد ہونے کا امکان ہے، تو ایسی صورت میں اسے ناخن تراشنا ضروری ہے. 40 دن تک رکھنا، 40 دن سے زائد رکھنا یہ گناہ ہے، منع ہے. اس لیے یہاں پر پہلے یہ دیکھا جائے کہ اگر ہمارے ناخن کو چھوڑنے کی بنیاد پر 40 دن نہیں ہوتے ہیں تب تو چھوڑ دیں جب تک ہماری قربانی نہ ہو. 10 کو اگر قربانی ہو جائے اس کے بعد ناخن تراش سکتے ہیں، اور اگر 10 کو نہ ہو سکی 11 کو یا 12 کو تب، یعنی چونکہ قربانی تک یہ ناخن تراشنے کا حکم ہے. کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا، کسی وجہ سے وہ گم ہو گیا، جب اس نے دوسرا جانور خریدا یا اجتماعی قربانی میں حصہ لے لیا، اب اس کا جانور عید کے دن مل گیا، اب اس جانور کا کیا کریں؟ جس نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا اور وہ جانور گم ہو گیا، اب اگر اس کو نہ مل سکا قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں وہ جانور نہیں ملا، اس نے دوسرے جانور کو لے کر کے قربانی کر دی تو اس کی قربانی تو واجب ادا ہو گئی. اب وہ بعد میں اگر وہ جانور ملا تو اس کو بھی وہ صدقہ کر دینا بہتر ہے، وہ صدقہ ہی کرنا ہوگا. غریب اور امیر دونوں کے لیے؟ غریب کے لیے نہیں ہے. غریب اگر وہ اس نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا تب تو پھر اس پر متعین ہو گیا، اس کو بھی صدقہ کرنا ہی ہوگا. صدقہ کرنا ہوگا. اگر کسی نے جانور خرید کر لایا اور کسی اور جانور کسی کو پسند آ گیا،
ایک شخص نے جانور خرید کے لایا لیکن کسی کو پسند آ گیا تو کیا وہ کسی کو بیچ سکتا ہے؟ جس جانور کو قربانی کی نیت سے خریدا گیا اگر وہ جانور کسی وجہ سے بدلنا چاہ رہا ہے بیچ کر کے یا ایسے ہی عدل بدل کرنا چاہ رہا ہے تو بدلنے کی اجازت ہے، یا کسی عذر کی بنیاد پر جیسے کہ اس میں کچھ ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اب وہ قربانی کے لیے نہیں درست ہے تب تو بیچ سکتا ہے، اور اگر عیب نہیں پیدا ہوا لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ مجھے اتنا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس سے بہتر میں خریدوں تو وہ خرید سکتا ہے، اس کو بیچ کر کے دوسرا خرید سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اگر بکری قربانی کے لیے بکری خرید کر لایا لیکن عید کے دن بکری نے بچہ دے دیا تو کیا اس بچے کو بھی ذبح کریں یا پھر آئندہ سال اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جس بکری کو قربانی کے لیے متعین کیا گیا خریدا گیا اب اس کی جب قربانی کا وقت آیا بکری نے گائے نے اگر بچہ دے دیا اس بچے کو بھی اسی کے ساتھ ذبح کر دیا جائے، یہ اسی کے ساتھ اس کو کا حکم ہے، اور اگر رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ تو رکھ کر کے کیا اگلے سال اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ سال بھر کا ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ بہت سارے غیر مسلم کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ کسی جانور کا خون بہانا عبادت کیسے، اس کا انہیں جواب کیا دینا مناسب ہوگا؟ دیکھیے اس بارے میں ابھی شروع میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے ہر مخلوق کو، لہذا اس نے اگر حکم فرمایا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں اور اس کی طرف سے مطالبہ ہے تو یہ عبادت ہے۔ اب ان کو اس طرح سے جواب دیا جائے گا کہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر ہمارے بدن کے لیے نقصان دہ ہیں، ہمارے بدن کے لیے اگر نقصان دہ ہیں تو ان کو ہم کاٹ کر کے الگ کر سکتے ہیں۔ جیسے بدن کا کوئی حصہ پیر ہاتھ وغیرہ اگر اس میں ناسور پیدا ہو گیا، اتنا زخم ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اسے کاٹنا پڑے گا، تو بظاہر کاٹنا ہم کو اچھا نہیں لگتا، ہمارے جسم کا ایک عضو ہے، مگر اس کو رکھنے کی بنیاد پر زہر پورے بدن میں پھیل سکتا ہے اور پورے بدن کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اسے کاٹنا پڑے گا۔ تو یہاں بظاہر انسان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹنا یہ بھی تو ایک طرح سے نقصان دہ چیز ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کو کاٹنا ایک فائدے کے لیے ہے۔ تو انسانوں کو تکلیف سے بچانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہماری شریعت میں ہمارے دین کے اندر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یعنی چلنے کے راستے میں اگر کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے، اس سے کسی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسے ہٹانا۔ تو جو تکلیف دہ چیز کو ہٹانا مذہب عبادت بتا رہا ہے، لہذا وہ جانوروں کی کثرت بھی انسانوں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہے، اس لیے ہم نے تمام انسانوں کے لیے بہتر سمجھا ہے تاکہ ان کو ذبح کر کے ادھر کھا بھی سکتے ہیں اور بہت بڑی ایک مصیبت سے تمام انسانوں کو بچا بھی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال ہے کہ ایک شخص مالک نصاب ہے مگر اس کے پاس سونا اور چاندی ہے مگر رقم نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ جس کے پاس رقم نہیں ہے، سونا چاندی ہے اور وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اسے قرض لے کر کے ادھار لے کر کے کرنا پڑے گا، اور اگر ادھار نہیں مل رہا ہے تو جو اس کے پاس زیور موجود ہے اس میں سے کچھ حصہ بیچ کر کے اس کی طرف سے اپنی طرف سے وہ واجب قربانی ادا کریں گے۔ جو لوگ حصے میں قربانی لیتے ہیں، اگر کسی صاحب نے حصہ لکھایا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ بد عقیدہ ہے تو اس کے تعلق سے کیا ہوگا؟ پہلے تو قربانی کے حصے لینے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ تحقیق کریں، بغیر تحقیق کے اگر انہوں نے کیا تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے، اور حصے میں شرکت کرنے والے چونکہ وہ تو لا علم ہیں، وہ غافل ہیں، ان کے ذمے سے واجب ساقط ہو جائے گا، اور اگر جو حصہ لے رہا ہے اگر اس کو یہ پتا چلے تو وہ ان کی طرف سے پھر اتنا صدقہ ادا کر دے۔ کچھ لوگ ذی الحج میں اپنے آدھے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے گا اسی کی گوشت سے کچھ کھایا جائے، اس لیے آدھے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے ہماری شریعت میں 5 دن، سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام، سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے۔
ان میں سے 2 دن تو یہ عید کے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، پھر عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن 11 12 13 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ لہذا اگر عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ رکھ رہا ہے، چاہے آدھا ہو یا پورا ہو، تو یہ حکم شرع کے خلاف ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عیدین کے دن ہم اللہ کے خاص مہمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاص مہمان ہیں، لہذا ہم اللہ کے خاص مہمان ہیں، تو پھر روزہ کس لیے؟ اس دن اللہ تعالی ہمارے لیے خصوصیت کے ساتھ ضیافت کا انتظام فرمایا ہے کہ میری طرف سے تو ساری نعمتیں سال بھر کھاتے ہو، لیکن ان دنوں میں خاص نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں، تو اس لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آدھا دن کا روزہ رکھنا یہ جہالت ہے، ایسا شریعت میں کہیں حکم نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں نے شاید اس لیے سمجھا ہوگا کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، حضور کی سیرت سے ثابت ہے کہ عید الاضحیٰ کو حضور جو ہے قربانی ہونے تک کچھ نہیں کھاتے تھے تاکہ قربانی کا گوشت پہلے کھایا جائے۔ تو اس عمل کی بنیاد پر لوگوں نے سمجھا کہ یہ آدھا دن کا روزہ ہوتا ہے، حالانکہ یہاں روزہ نہیں ہے بلکہ وہ قربانی کا گوشت کھانے کے لیے یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہے قربانی ہی کا گوشت ہم کھا لیں۔ لہذا اسی لیے حکم یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی تو ضرور پی لیں، یعنی فجر کے بعد یا عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے یا کے بعد پانی پی لیں تاکہ وہ روزہ رکھنے جیسا نہ ہو اور کھانے میں کچھ نہ کھایا جائے تاکہ قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے یہاں پر لوگ منہ میں مشہور ہے کہ کلیجی فوراً نکال کر کے جلدی بنا لیتے ہیں، کیونکہ کلیجی جلدی تیار ہوتی ہے اور وہ قربانی کے گوشت میں پہلے کھانے کا موقع مل جائے تاکہ اس کی برکت حاصل کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ روزہ رکھنے کے لیے نہیں آدھا بلکہ وہ قربانی کے گوشت کو کھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کوئی شخص قربانی کے لیے جانور لائے مگر قربان ہونے سے پہلے اگر وہ جانور مر جائے یا چوری ہو جائے یا پھر عیبی ہو جائے تو کیا اس صورت میں اس کے لیے دوسرا جانور لانا ضروری ہے؟ جس پر قربانی واجب ہو چکی، یعنی جو صاحب نصاب ہو گیا، قربانی واجب ہو گئی ہے، اب اسے اس سال قربانی کرنا ہے۔ اگر وہ جانور گم ہو جائے یا جانور عیبدار ہو گیا تب اس کے علاوہ دوسرا جانور اسے لا کر کے قربان کرنا اس پر واجب ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ بکرا تو وہ لے کے آ گیا تھا اور بکرا لانے کی اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اب وہ بکرا گم ہو گیا یا اس بکرے کے اندر کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، تو اب اسے بکرا لانے کی طاقت نہیں ہے، تو اتنی تو گنجائش ہے کہ بڑے جانور میں حصہ لے سکتا ہے، لیکن بہرحال اسے اس کے علاوہ دوسری قربانی کرنا واجب ہے، چونکہ وہ صاحب نصاب ہے، اس سال اسے قربانی واجب ہے۔ بکرا، دمبا، بیل جو اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے، جیسے بکرا 1 سال اور کا ہو چکا ہے مگر اس کے دانت اب تک نہیں آئے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی کہ وہ عیب میں شمار ہوگا؟ پہلے میں آپ کے سامنے وہ قربانی کے جانور میں جو عیوب بیان کیے گئے، جو عیب، جن عیبوں کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے، قربانی درست نہیں ہے، ان کی فہرست میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ ان کو سن لیں، پھر اسی کے ضمن میں اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا۔ سینگ، جو جانور کے سینگ ہوتے ہیں، اگر سینگ تھا اور مینگ تک ٹوٹ گیا، یعنی جڑ تک ٹوٹ گیا، گدا نظر آ رہا ہے، تب تو وہ عیب ہے اور اس کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن تھوڑا بہت ٹوٹا ہے، یعنی نوک ٹوٹی ہے یا تہائی تک ٹوٹا ہے، تو وہ عیب میں شمار نہیں بلکہ اس کی قربانی درست ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں ارے تھوڑی سی نوک ٹوٹ گئی، یہ بھی وہ عیب میں شمار نہیں، کہ سینگ جو ہے وہ جڑ تک مکمل ٹوٹ گیا کہ جس کی وجہ سے اس کا گدا نظر آ رہا، تو ایسی صورت میں وہ عیب دار ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور میں جنون، پاگل پن ہے، کہ بعض جانوروں میں پاگل پن ہے، وہ جس کی وجہ سے وہ چرتا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جنون بھی عیب ہے اور اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اتنا لاغر، اتنا دبلا کہ ہڈی میں گوشت بھی نہیں، مغز بالکل نہیں رہ گیا ہے، تو اب اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، وہ عیبدار ہو گیا۔ اندھا، جس کے دونوں آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، یہ بھی عیب میں شمار ہے۔ کانا، یعنی ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ نہیں ہے، اب وہ کانا ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ بالکل نہیں ہے، یا ایک آنکھ سے مکمل نظر آ رہا ہے، ایک آنکھ سے بالکل نظر نہیں آتا ہے،
کیونکہ وہ آنکھ پھوٹ گئی ہے یا اس میں کچھ ایسا ہرا جیسا ہو گیا ہے جسے پتا چلتا ہے، عام طور پر کانا جسے کہا جاتا ہے، تو یہ بھی عیب میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کا کان تہائی سے زیادہ کٹا ہو، 1/3 تہائی سے زیادہ کٹا ہو، تو یہ بھی عیب میں شمار ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور جس کی دم، جانور کی جو دم ہوتی ہے وہ بھی اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہے تو اس کی وجہ سے بھی قربانی جائز نہیں ہے، وہ عیب ہے۔ اور اگر تہائی سے کم کٹی ہے تو وہ عیب میں شمار نہیں۔ جس کے پیدائشی کان نہ ہو، یعنی پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہے، تو یہ بھی عیب ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یا ایک کان ہے اور ایک کان نہیں ہے تو یہ بھی عیب میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے دانت نہ ہو، یعنی جس کے بالکل ہی دانت نہیں ہے تو وہ ایسی صورت میں وہ بھی عیب دار ہے، اگرچہ وہاں سال بھر کا ہو گیا ہے بکرا یا گائے 2 سال کی ہو گئی ہے مگر دانت بالکل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی عیب میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ ہاں اگر جیسا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں داڑھ بھی آنا چاہیے، صرف سامنے کے دانت ہیں پیچھے کے دانت ہیں، دانت آ گئے ہیں تو اب اس کی وہ عیب میں شمار نہیں بلکہ وہ قربانی درست ہے۔ ہاں بالکل ہی دانت نہیں آئے ہیں تو عیب میں شمار ہے۔ جس کے تھن کٹے ہوں، یعنی جیسے بکری یا گائے یا بھینس، اس کے تھن ہوتے ہیں جس میں سے دودھ آتا ہے، وہ کٹ گئے ہوں یا خشک ہو گئے ہیں، یعنی کسی وجہ سے خشک ہو گئے یا علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا گیا ہو تو یہ بھی عیب میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ خنسا یعنی جس جانور کے اندر دونوں نشانیاں، نر اور مادہ دونوں نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے مردوں میں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر دونوں علامتیں، مذکر و مؤنث دونوں علامتیں ہوتی ہیں، جانوروں میں بھی ایسی صورت ہوتی ہے جس کے اندر دونوں علامتیں ہیں تو اس کی بھی قربانی درست نہیں، وہ بھی عیب میں شمار ہے۔ جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہے، جو صرف غلیظ کھاتا ہے اسے عربی میں جلالہ کہتے ہیں، اس کی بھی قربانی درست نہیں، وہ بھی عیب میں شمار ہے۔ جس کا ایک پاؤں مکمل کاٹ لیا گیا ہو، ایک پاؤں مکمل کاٹ لیا گیا، 3 ہی پیر ہیں تو اب اس کی بھی قربانی ہے، کیونکہ اب وہ اتنا لنگڑا ہے چل ہی نہیں پائے گا، یا اتنا لنگڑا ہے، 4 پیر تو ہیں لیکن اتنا لنگڑا ہے کہ وہ قربان گاہ تک چل نہیں سکتا ہے، تو یہ بھی عیب میں شمار ہے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ یہ فقہ کی کتابوں کی روشنی میں، فتاوی رضویہ شریف اور بہاری شریعت کی روشنی میں نے یہ 15 عیوب کو اخذ کیا ہے۔ یہ جن صاحب کو بعد میں حاصل کرنا ہو وہ اس کی زیروکس کاپی لے کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عیب میں شمار ہیں، لہذا جس جانور کے اندر یہ عیب ہوگا اس کی قربانی درست نہیں ہے، اگر کسی نے کر بھی دیا تو گوشت کھانا ہوا، قربانی نہیں ہوئی۔ اس لیے عیبی جانور کو قربان نہ کریں، جو عیوب بیان کیے گئے ان کا لحاظ کر کے ہی جانور کو خریدیں۔ یہاں پر اتنی بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بعض لوگ صرف پیسے کا منہ دیکھ کر کے ایسا ویسا جانور خرید لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ارے ایک بار رسم ادا ہونا ہے، رسم ادا ہونا ہے، قربانی کرنا ہے، جان چھوٹے کیسے بھی، اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ کم پیسے میں کوئی جانور مل رہا ہے تو پیسے کا منہ دیکھ کر کے عیبی جانور کو خریدنا ایک طرح سے یہ تنگ دلی ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ قربان کرنے جا رہے ہیں اور تنگ دلی، کنجوسی، بخالت اور تنگ نظری اتنی کہ بس کم پیسے میں عیبدار جانور مل جائے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کوئی چیز اگر چاہتے ہیں تو اچھی سے اچھی چیز چاہتے ہیں۔ آج اگر تم کو کوئی تحفہ دے رہا ہو، کوئی گفٹ دے رہا ہو، کوئی ایسی ویسی بیکار چیز دے دے تو تم قبول کرو گے؟ یہی کہو گے ارے یار کیا بیوقوف آدمی ہے، کیسی چیز گفٹ میں دیا ہے، اس کو اتنا بھی نہیں ہے۔ تو گفٹ دیتے وقت اگر کوئی اچھا گفٹ نہیں دیتا ہے تو دل میں تھوڑا سا ایک کسک ہوتی ہے کہ کیسا گفٹ دیا ہے، خاص کر دولہا کو اگر اس کے سسرال کی طرف سے کوئی تحفہ آتا ہے تھوڑا کم پیسے کا آ گیا تو اس کے ناک بھون چڑھ جاتے ہیں، ہم کو ایسا دے کے بھیج دیے۔ تو جب اپنے لیے تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے تحفہ دیکھتے ہیں تو اچھے سے اچھا تحفہ دیکھتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو ایسا ویسا۔ لہذا یہاں اپنے رب کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر قربانی پیش کرنا ہے تو اچھے سے اچھا جانور ہو، بہترین جانور ہو، تاکہ ہماری وہ قربانی خلوص نیت کے ساتھ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے اور اس کا ثواب بھی بھرپور حاصل ہو جائے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے خصی کرنا، وہ بھی عیب سمجھتے ہیں۔ یہ جاہلوں میں مشہور ہے، حالانکہ یہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں خصی کرنا عیب میں نہیں ہے بلکہ خصی کرنا یہ خوبی ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں، یعنی جانوروں کے اندر آپ اس کی تحقیق بھی کریں تو آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا
کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جس جانور کی خصی نہیں کی جاتی ہے اس کے گوشت میں ایک طرح کی بو محسوس ہوتی ہے. ویسے بھی وہ پیشاب پیتا ہے, اس کی وجہ سے بھی اس کے جسم اس کے گوشت میں بو محسوس ہوتی ہے. اور جس جانور کی خصی کی جاتی ہے وہ جانور کا گوشت لذیذ ہوتا ہے, لہذا خصی کیا ہوا جانور بہتر ہے, افضل ہے. اور اگر غیر خصی کو بھی کسی نے خرید لیا ہے تو اس کی بھی قربانی درست ہے, ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی, یہ جہالت ہے, یہ شریعت کا حکم نہیں ہے, بلکہ شریعت کے حکم کے مطابق خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے. کیا ذبح کرنے کے بعد جانور کے خون کو نالی میں بہا دینا چاہیے, زمین میں دفن کر دینا چاہیے؟ دیکھیے, قربانی کا جانور بھی محترم ہے اور اس کی ہر چیز محترم ہے, قابل احترام ہے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت آپ کافروں کو نہیں دے سکتے, کافر کو نہیں دے سکتے, بدعقیدہ کو نہیں دے سکتے, بد مذہب کو نہیں دے سکتے, مرتد کو نہیں دے سکتے, جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے گستاخ ہیں ان کو نہیں دے سکتے, اگرچہ کلمہ نماز کا دھوکہ دے رہے ہوں ان کو بھی نہیں دے سکتے. لہذا قربانی کا گوشت کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ قربانی کا گوشت محترم ہے, قابل احترام ہے. تو لہذا وہ جو اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, وہ اس کے حقدار نہیں. اس کے حقدار کون ہیں؟ پاک لوگ اس کے حقدار ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا الطیبات للطیبین, پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں, والخبیثات للخبیثین, خبیث چیزیں خبیثوں کے لیے ہیں, ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے. تو یہاں قربانی کا جانور پاک ہے, قربانی کا جانور محترم ہے, لہذا اس کا گوشت بھی محترم ہے. اسی لیے گوشت کو آپ اچھے انداز میں استعمال کریں. اگر اپنے استعمال سے زائد ہے تو اسے پھینکا نہ جائے, بلکہ اسے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے. اور اس کے جو دوسرے اعضاء جو استعمال میں نہیں آنے والے, جیسے خون ہے, ہڈیاں ہیں, اس کی اوجھڑی ہے, یہ باقی یہ سب چیزیں دفن کر دینا زیادہ بہتر ہے. لہذا خون کو بہا کر کے نالیوں میں بہانا یہ بہتر نہیں ہے. لیکن بعض لوگ یہاں پر ایک شکایت یہ کرتے ہیں, بمبئی میں چونکہ یہ ایسا شہر ہے کہ یہاں ایسی زمین نہیں ملتی جہاں دفن کرنا پڑے, تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اس کو کسی بڑے پرات میں, کسی بڑے ٹب میں وہ خون لے لیا جائے, اور کہیں پر ایسی جہاں زمین ہوتی ہے وہاں پر لے جا کر کے اسے ڈال دیں. اگرچہ یہاں شہر میں آپ کو ایسی زمین نہیں مل رہی جہاں دفن کر سکیں, تو آپ تھوڑا سا باہر جائیں گے تو وہاں تو ایسی زمین مل سکتی ہے. اور اسی طرح سے اپنے کھیت یا اپنے کوئی ایسی زمین جہاں پر کچی زمین ہے وہاں پر دفن کرنے کی صورت ہو تو بہتر ہے. اور اگر وہ بھی نہ مل سکے تو سمندر میں بہا دیا جائے. کیا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے 3 حصے کرنا لازم ہے؟ یہ تو بہتر طریقہ ہے کہ جس جانور کو آپ نے قربانی کی, جس جانور کی قربانی کی, اب اس کے گوشت کو مکمل الگ کرنے کے بعد, بوٹیاں بنانے کے بعد 3 حصے بنائے جائیں. ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے, اور ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں احباب کے لیے, اور ایک حصہ غریبوں, فقیروں اور مسکینوں کے لیے. تو غربا اور فقراء مساکین کا بھی اس میں ایک حصہ, مگر وہ لازم اور ضروری نہیں. کسی کی بہت بڑی فیملی ہے, گھر میں زیادہ افراد ہیں, ان کو ایک حصہ ناکافی ہے تو مکمل حصہ یعنی 3 حصے اپنے لیے رکھ بھی سکتے ہیں. اور اگر کسی کے پاس اتنا وافر مقدار میں ہے کہ وہ 3 حصے اٹھا کر کے غربا فقراء مساکین میں تقسیم کرنا چاہے تو بھی اس کو اجازت ہے. لہذا یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے بہتر افضل طریقہ یہ ہے تاکہ ان غریبوں اور فقیروں کو بھی وہ گوشت کھانے کو مل جائے تو ان کے دل سے دعا نکلے گی. کیونکہ یوں تو ہم سال کے 12 مہینے کھاتے رہتے ہیں, لہذا اگر ایسے موقع پہ غریب اور فقیروں کو یاد کر لیا جائے تو یہ ایک الگ بہتر ثواب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خصوصیت کے ساتھ مقبولیت کی دلیل بھی ہے. قربانی کی جانور کی کھال کیا مسجد میں دی جا سکتی ہے؟ ہاں, قربانی کی جانور کی کھال مسجد میں بھی دی جا سکتی ہے, مدرسے میں دی جا سکتی ہے, جس میں دینی کام ہوتے ہیں اس تنظیم اور ادارے کو بھی دی جا سکتی ہے. بطور تحفہ امام کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ ہاں, امام کو بھی بطور تحفہ دیا جا سکتا ہے. اپنے استعمال کے لیے اس کی چیزیں بھی بنائی جا سکتی ہیں, ذاتی استعمال کے لیے. اپنے استعمال کے لیے اگر رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے, مگر دے کر کے بیچ کر کے اجرت لے کر کے نہیں, بلکہ ڈائریکٹ اسی کو اگر استعمال بنانا, جیسے مصلی بنانا ہے, جانماز بنانا ہے, تو اس کی دباغت دینے کے بعد اس کی جانماز بنائی جا سکتی ہے, اپنے استعمال میں رکھ سکتا ہے.
حاجی صاحبان جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ تو مالک نصاب ہیں، کیا قربانی انہیں وہیں کرنی ہوگی یا وہ قربانی بمبئی میں بھی کرا سکتے ہیں؟ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. قربانی کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. اگر مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ دوسری شرط بھی ہے. لہذا جو حاجی یہاں سے حج کے لیے چلے گئے، اب مکہ شریف پہنچے، تو مکہ شریف میں اگر وہ مسافر ہیں، یعنی 15 دن سے کم ٹھہرنے کی وہاں نیت ہے، تو اب وہ مسافر کہلاتے ہیں. کیونکہ شرعی مسافر وہ ہے جو 92 کلومیٹر کی مسافت کا سفر کر کے نکلے، ارادے سے نکلے اور وہاں پہنچنے کے بعد اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ شرعی مسافر کہلاتے ہیں. تو مسافر ہونے کی صورت میں ان پر قربانی واجب نہیں. تو جو حاجی یہاں سے گئے اور وہاں پر ابھی وہ مسافر ہیں تو ان پر یہاں کی قربانی واجب نہیں. حج تمتع ہے تو وہ تمتع کی قربانی واجب ہے. لیکن جو حاجی وہاں پر پہنچے ایسی صورت میں کہ مسافر نہیں ہیں بلکہ مقیم ہو گئے تو ان پر قربانی واجب ہے. تو وہاں جو حج کی قربانی وہ بھی اور یہاں کی قربانی بھی ان پر واجب ہے. تو یہاں کسی کو حکم دے کر کے وہ یہاں بھی قربانی کرا دیں. مینا اگر جانے سے قبل وہ 10 دن مکہ میں رہتا ہے اور 12ویں دن مینا جاتا ہے تو کیا وہ مسافر مانا جائے گا یا مقیم ہو جائے گا؟ مسافر ہی مانا جائے گا. مینا کو ابھی تک علماء اہل سنت نے الگ منسپلٹی قرار دی ہے. اچھا حضور، اگر بکرا گھر میں مر گیا اور پھر کسی نے اس کی کھال اتار کر بیچ دی تو کہ یہ کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کا بکرا اگر گھر میں مر گیا ہے، اول تو ذبح کر دینا چاہیے، لیکن اگر تاخیر ہوئی ذبح نہیں کیا اور جانور مر گیا تو کیا اس کے کھال اتار کر بیچی جا سکتی ہیں؟ ہاں، جو جانور ذبح کرنے کے بعد جو جانور مر گیا، مرنے کے بعد اس کی کھال کے استعمال کا سوال ہے کہ اگر اس کی کھال کو استعمال کرنا چاہے تو وہ بیچ کر کے اس کی رقم استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کھال کے استعمال کرنے کی صورت یہ ہے. ورنہ اگر اپنے استعمال میں لانا ہے تو چونکہ بغیر ذبح کیے ہوئے مردار میں شمار ہے، لہذا مردار کا ہر روز جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، لہذا وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا اگرچہ دباغت دے. لیکن ذبح کرنے کے بعد یا ویسے مر گیا تو اگر اس کی کھال اس کو حاصل ہو رہی ہے تو اس کو وہ بیچ سکتا ہے. جو لوگ باہر رہتے ہیں جیسے فورن میں سعودی وغیرہ رہتے ہیں، ان کو وہاں قربانی کی سہولت اگر نہ ہو تو کیا وہ انڈیا میں اپنے والدین کے پاس پیسہ بھیج کر قربانی کر سکتے ہیں؟ جس پر قربانی واجب ہو گئی ہے، صاحب نصاب ہو گیا، مسافر نہیں ہے، تو اب وہ کہیں بھی قربانی کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے. اپنے وطن میں، اپنے شہر میں یا جہاں ہے وہاں، یا کہیں دوسری جگہ بھی کرانا چاہے. اس کی خالص نیت کافی ہے، اور نیت کر کے جس کو اس نے حکم دے دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دیں تو اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. لہذا جو لوگ فورن میں رہتے ہیں اگر وہاں قربانی کی سہولت نہیں ہے تو وہ ہندوستان میں یا پاکستان میں جہاں ان کے رشتہ دار پہچان والے موجود ہوں وہاں ان کو حکم دے کر کے اپنی قربانی کرا سکتے ہیں، اپنی قربانی کی جانور کو وہاں پر ذبح کرا سکتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ. چوری کیا ہوا بکرا خریدا، پتہ نہیں تھا، لینے کے بعد پتہ چلا، تو اس بکرے کا کیا کریں؟ کسی بھی چیز کو اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ یہ چوری کی ہے، کسی بھی چیز کی، یہاں تو جانور کا سوال ہے، کسی بھی چیز کا اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تب تو خریدنا ہی ناجائز ہے، خریدنا جائز نہیں ہے. لیکن وہ عام طور پر وہاں چوری کی چیز نہیں ہے مگر اس نے یہ خرید لیا کہ اچھی عام طور پر بازار میں بکنے والی چیز ہے، لیکن بعد میں پتا چلا تو اب اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، نہ کوئی گناہ ہے، بلکہ اس نے قیمت دے کر کے خریدا ہے تو وہ اس کے لیے جائز و درست ہے. باقی چوری کا گناہ اس پر ہوگا جس نے چوری کیا ہے. بینک بیلنس نہیں ہے مگر آفس کا پی ایف 70,000 تک ہے، 40 سال بعد ملے گا ریٹائرمنٹ کے بعد، تو کیا اب اس پر قربانی واجب ہے؟ ہاں، جس کا پی ایف جمع ہوتا ہے وہ خود اس کی ملکیت میں ہے، اس کی وجہ سے وہ شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے، لہذا اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا واجب ہے. اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی قربانی کی تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا صدقہ کیا جائے؟
اگر کسی نے مرنے سے پہلے وصیت کی تو وصیت کرنے کی صورت میں اس کی طرف سے قربانی ادا کرنا وارثین پر واجب ہے، لہذا وہ قربانی ادا کی جائے گی، لیکن وصیت کی قربانی کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتے بلکہ غربا فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں گے۔ جانور کے جسم کا کون سا حصہ کھانا ناجائز ہے؟ اس کی کچھ تفصیل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام محمد رضا قدس سرور نے فتاوی رضویہ میں بڑی تحقیق اور تفتیش اور بڑی تفصیل کے ساتھ 21 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ 21 چیزیں 21 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کھانا درست نہیں ہے، اس میں سے کچھ 7 چیزیں تو حرام، 7 چیزیں جو قطعاً حرام ہیں جن کو نہیں کھا سکتے، اور اس کے علاوہ باقی جو دوسری اشیاء ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہ بعض مکروہ تحریمی ہیں، بعض مکروہ تنزیہی ہیں، لہذا ان کی تفصیلی فہرست فتاوی رضویہ سے تلاش کر لیں، اور اگر ہو سکے تو انشاءاللہ میں اس کی تفصیل یہاں پر آپ کے پاس امام صاحب کے پاس بھیجوا دوں گا۔ اب وہ پورا خاکہ، وہ ساری تفصیل ذہن میں نہیں ہے، البتہ اتنی چیزیں جو اپنے ذہن میں اس کو آپ سن لیں۔ خون، جو ذبح کرنے کے بعد جو خون بدن سے نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہا گیا، یہ بھی حرام ہے، خون سخت حرام ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں پتا چلا کہ خون بھی کھاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیسے طبیعت گوارا کرتی ہے۔ خون ذبح کرنے کے بعد جو جمع ہوتا ہے اس کو جمع کر کے، اس کو جب وہ جم جاتا ہے تو اس کو بنا کر کے پکا کر کے کھاتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام ہے، خون نہیں کھایا جا سکتا۔ اسی طرح سے جانور کے دونوں جانور کے شرمگاہ، یعنی آگے یا پیچھے کا جو مقام جہاں سے نجاست نکلتی ہے، اب وہ نر ہو یا مادہ ہو تو اس کی دونوں شرمگاہ، لہذا اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور یہ پت کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پت ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ غدود، کپورے عام طور پر بہت سارے لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ کھانے کے شوق میں مینارہ مسجد کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ عام طور پر بکتے ہیں، تو یہ بھی حرام اشیاء میں سے شمار ہیں، لہذا ان کو بھی نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ اوجھڑی، جس میں غلاظت ہوتی ہے، جس میں گندگی ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے، وہ اوجھڑی کے بارے میں فقہاء کرام میں اختلاف ہے۔ اکثر نے یہ حکم فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی، بعض لوگوں نے اس کو اس لیے جائز قرار دیا کہ اوجھڑی کو جب غلاظت نکال دی جائے اور اس کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، وہ جھلی نکال دیں گے تو وہ جھلی سے وہ نجاست غلاظت لگی رہتی ہے، جھلی نکالنے کے بعد وہ نجاست تو اس کو نہیں لگی ہے، لہذا اس کو صاف کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن اکثر فقہاء کرام نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں اس کو مکروہ تحریمی ہی لکھا ہے، اور اس بارے میں کچھ علماء نے زیادہ اصرار کیا۔ مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے محققانہ فیصلہ، اس میں اور دلیلیں اکٹھا کر کے اس کو مکروہ تحریمی میں شمار فرمایا۔ آج کل یہ عام طور پر لوگ اوجھڑی کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، لہذا وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ بھی مکروہ تحریمی بھی حرام کے قریب ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ عوام میں اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو حضرت سوال کر لیں۔ ایک میں اپنی طرف سے وہ ایک آخری پیش کر رہا ہوں۔ قربانی کے دن کے متعلق ایک اختلاف بھی ابھی چند دنوں سے سامنے آیا۔ گزشتہ سال بھی یہ مسئلہ کچھ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں یہ لکھا کہ یہ 3 دن جو قربانی کی جاتی ہے یا 3 دن جو کہتے ہیں، یہ جاہلوں کا مشہور کیا ہوا ہے، شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں، بلکہ قربانی 4 دن ہے۔ اس کا جواب ہم نے لکھا ہے، وہ بھی آپ کے پاس وہ پمفلٹ کی شکل میں آپ کے پاس میں حاضر کیا ہوں، اگر کسی کو اس کی تفصیل دیکھنا ہو کہ کن دلیلوں کی بنیاد پر 3 دن کی قربانی ہے، اس کا ذکر اس میں موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ 4 دن کا ثبوت نہیں ہے، بعض روایت ایسی ہے جس میں 4 دن کا بھی ثبوت ہے، لیکن اکثر صحابہ کا اس بات پر اتفاق رہا کہ قربانی 3 ہی دن ہے، جن میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو سید المفسرین کہلاتے ہیں، تمام مفسرین کے سردار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور آپ نے یہ فتویٰ بھی دیا
کہ قربانی جو ہے وہ صرف تین ہی دن کا ذکر آپ کی روایت میں ہے. عن وکیع عن ابن ابی لیلى عن المنہال عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس النحر ثلاثة ایام. یہ روایت یہ حدیث احکام القرآن للجساس صفحہ 3 پر یہ روایت موجود ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی 3 دن ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بھی صحابی رسول ہیں, ان سے روایت موجود ہے. عن اسماعیل ابن عیاش عن عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر الاضحى یوم النحر و یومان بعدہ. موطا امام مالک یہ حدیث کی بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے. موطا امام مالک میں صفحہ 188 پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن, یعنی عید الاضحیٰ کا دن, اس کے بعد 11, اس کے بعد 12, تو 3 دن کے متعلق کئی روایت موجود ہیں, حدیثیں موجود ہیں. پھر یہ کہنا کہ 3 دن کا کہیں ثبوت نہیں ہے, یہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اپنے لیے گوشت کھانے کے لیے انتظام کر رہے ہیں اور الزام یہ لگا رہے ہیں کہ 3 دن کا کہیں ثبوت نہیں. فقہائے احناف یعنی حنفی علماء اور حنفی فقہا کے نزدیک 3 دن ہی معتبر ہے اور 3 دن ہی کا ثبوت کے لیے جو دلیلیں ہیں وہی معتبر ہیں. اس لیے ہمارے نزدیک قربانی عید الاضحیٰ سے لے کر عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کے ایام ہیں, انہیں میں قربانی کر دی جائے. پہلے دن زیادہ افضل ہے, پہلے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن, اور دوسرے دن اس کے بعد تیسرے دن. رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے, رات میں قربانی نہ کی جائے. لیکن اگر کوئی عذر ہے, کوئی مجبوری ہے, جیسا کہ بعض علاقوں میں قربانی کرنے کے حوالے سے کوئی گرفت یا کوئی پکڑ دھکڑ یا کچھ بھی کوئی عذر ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ رات میں کرنا چاہیں تو ان کے لیے اجازت ہے, کر سکتے ہیں. لیکن بلا عذر جو ہے رات میں قربانی نہ کی جائے, مکروہ ہے. قربانی کی یہ احکام و مسائل جو ہم نے آپ تک پہنچائے, یہ فقہ کی کتابوں معتبر کتابوں کی روشنی میں ہم نے آپ تک پہنچایا. اگر اس سلسلے میں کسی کو کوئی اعتراض, کوئی سوال یا کوئی شبہ ہو تو وہ پیش کر سکتے ہیں. ابھی سب کے سامنے آپ کو پیش کرنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے, تو آپ کو بعد میں بھی ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ بعد میں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. لہذا آج کی یہ محفل اسی پر اختتام پذیر ہوگی. آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن جو ہے یہ قربانی کرنا ہی سب سے بہتر عمل ہے. لہذا کسی کی بات میں آ کر کے, چونکہ آج کل کافروں کا ایک گروہ یہ بھی مشہور کر رہا ہے کہ ارے گوشت کھانے سے بہتر ہے کہ اتنا پیسہ صدقہ کر دو, کسی غریب کو دے دو, کسی فقیر کو دے دو, کسی بیوہ کو دے دو. قربانی کرنا ہی اس دن کا سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو 10 دن ہیں عید الاضحیٰ ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک, یہ بہت ہی فضیلت والے دن ہیں. خاص کر 9ویں ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں, اس دن روزہ رکھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے, ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو یوم عرفہ کو روزہ رکھ لیتا ہے اسے سال بھر کے روزے کا ثواب دیا جاتا ہے. اس لیے آپ حضرات اس پر بھی عمل پیرا ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.